ارشاد الہی ہوا۔ 22واں سورہ ہے کلام پاک کا، سورہ انبیاء، آیت ہے 105۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ عجیب آیت ہے یہ قرآن کی، حیرت انگیز آیت ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے تو لکھ دیا تھا، فِي الزُّبُورِ، زبور میں لکھ دیا تھا ہم نے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے۔ سورہ انبیاء کی 105 آیت۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، من بعد ذکر، یعنی توریت میں لکھ کر پھر زبور میں لکھ دیا۔ پہلے توریت میں لکھا اور پھر ہم نے زبور میں لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ میرے ملک، میری زمین اور میری حکومت کے وارث صرف صالح بندے ہوں گے۔ اس عرض کے مالک، میرے ملک کے مالک، میری حکومت کے مالک وہ بندے ہوں گے جو صالح ہیں۔ صالح بندے، ایک تو بندہ ہونا، میں اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا آسمان کی سیر کرانے، محمد اللہ کے بندے، محمد کو بندہ کہا سورہ بنی اسرائیل میں، یہاں کہہ رہا ہے صالح بندے، میرے صالح بندے میری حکومت کے مالک ہوں گے۔ ہے کسی کو دعویٰ کہ یہ دعویٰ کرے میں ہوں اللہ کا صالح بندہ تو مالک بنے نا مالک؟ کیا عرب کی حکومت اللہ کا ملک ہے؟ کیا اسلام کی خلافتیں، سلطنتیں، بنی امیہ، بنی عباس کے ملک اللہ کے ملک تھے؟ وہ سلطنتیں کیا اللہ کی تھیں؟ اگر وہ سلطنتیں اللہ کی تھیں تو پھر نمرود کی سلطنت بھی اللہ کی سلطنت تھی، پھر فرعون کی حکومت بھی اللہ کی حکومت، پھر شداد کا ملک بھی اللہ کا ملک تھا۔ اللہ کا ملک کسی خطے میں محدود نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے مالک ہیں۔ عالمین کی حکومت جو ہے وہ ہم دیں گے، کس کو دیں گے؟ اپنے صالح بندوں کو، وہی مالک ہیں۔ لفظ استعمال ہوا ہے وارث، میرے وارث، اللہ کہہ رہا ہے میرے وارث، یرثھا، میرے وارث۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی نہ وارث ہوتا ہے، نہ نبی وارث، اللہ تو وارث بناتا ہے۔ نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا، نبی کسی کو وارث نہیں بناتا۔ اچھا، نبی وارث نہیں بناتا، اللہ وارث بناتا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج نہیں، قرآن میں نہیں، ہم نے تو زبور میں لکھ دیا تھا، اس سے پہلے کے زبور میں لکھتے، اس سے پہلے ہم نے توریت میں لکھ دیا تھا۔ داد تو ہم نے ابھی لی نہیں، یہ تو آپ آیت پر داد دے رہے ہو نا بھائی، ترجمے پہ داد دے رہے ہو نا، یہ تو آپ قرآن پہ داد دے رہے ہو، یہ تو ثواب ہے۔ داد میں اب لوں گا، داد اب لوں گا، میری حکومت کے وارث، اللہ کہہ رہا ہے وارث صالح بندے ہوں گے، صالح بندے میرے ملک کے وارث ہوں گے۔ یہ میں نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا، توریت میں بھی لکھ دیا تھا، اور اب حبیب آپ کو بتا رہا ہوں قرآن میں لکھ دیجئے، اور میں لکھ رہا ہوں قرآن میں، اور قیامت تک لکھا رہے گا۔
اللہ کے وارث، اللہ کی حکومت کے وارث کون ہے؟ صالح بندے۔ اور جب ہم زیارت شروع کرتے ہیں عباس کی، السلام علیکم یا عبد الصالح، السلام علیکم یا عبد الصالح، السلام علیکم یا عبد الصالح۔ اے اللہ کے صالح بندے عباس، آپ پر ہمارا سلام۔ کیوں یہ سلام؟ اس لیے یہ سلام کہ زبور میں بھی آپ کی حکومت کا ذکر ہے، توریت میں بھی آپ کی حکومت کا ذکر ہے، اور قرآن میں بھی آپ کی حکومت کا ذکر ہے۔ تو کیا اللہ کے ملک کے مالک ہیں آپ؟ ہم کیسے مالک ہو جائیں گے؟ عباس یہی کہیں گے، ہمارا آقا حسین مالک، ہمارے آقا کا نانا رسول وارث، ہمارا باپ علی وارث، ہماری ملکہ فاطمہ وارث۔ تو پھر آپ کو کیوں زیارت میں امام ساجد نے کہا کہ آپ اللہ کے صالح بندے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کا صالح بندے اللہ کے ملک کا بادشاہ ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے عباس یہی جواب دیں اپنے غلاموں کو کہ ہو سکتا ہے اس لیے مجھے کہا گیا ہو کہ حکومت نبی کی ہوگی، حسین کی ہوگی، علی کی ہوگی، فاطمہ کی ہوگی، پرچم میرا ہوگا۔ پرچم میرا، علم میرا ہوگا۔ اب جملہ دے دوں، حکومت اللہ کی، حکومت اللہ کی، علم عباس کا۔ پھر دے دوں جملہ، دوسرا جملہ دے دوں، اس سے زیادہ بڑا جملہ چاہیے آپ کو؟ کیا یہ دنیا کے سارے ملک یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ملک اللہ کا ہے؟ کیا امریکہ نے ابھی تک اعلان کیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے؟ روس نے تو کہا ہم نے اللہ کو نکال دیا۔ کیا ہندوستان نے اعلان کیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے؟ کیا 53 اسلامی ملک یہ روز کہتے ہیں اٹھ کر یہ ملک اللہ کا، یہ ملک اللہ کا، یہ ملک اللہ کا؟ زمین اللہ کی، اور ہر ایک کہہ رہا ہے میرا ملک، میرا ملک، میرا ملک۔ جہاں جہاں عباس کا علم ہے آواز دے رہا، تیرا ملک نہیں، تیرا ملک نہیں ہے، ملک اللہ کا ہے۔ ان کو سب مل کے مقابلہ کیا ہوا ہے انہوں نے، آج بھی منہ سے نہیں ہٹے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور آپ کے مقابل ڈٹے ہوئے ہیں۔ عباس کا سپاہی ایسا ہوتا ہے، عمر کی قید نہیں ہے بھائی۔ ان کو کبھی میرے سامنے لاؤ، ان کو کبھی مجھ سے ملواؤ، جو کہتے ہیں یہ علم کیا ہے، 2.5 گز کپڑا لپیٹ لیا، ڈنڈے پہ کپڑا لپیٹ لیا، اب یہ کیا ہے علم؟ چوم رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ ارے یہ ڈنڈے اور کپڑے کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، خدائی سلطنت کے نشان کے آگے جھک رہے کہ ملک اس کا ہے۔
سمجھاؤ ان کو کہ یہ عباس کا علم کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہے. عباس کا علم نہ ہوتا تو کون دنیا میں اعلان کرتا کہ یہ ملک انسانوں کے نہیں اس کے ہے. یہ عباس کا علم نکل کے بتا رہا ہے اس ہوا میں نہ رہنا, یہ زمین تمہاری ہے. ہم آنے والے ہیں اپنے سالے بن کے اس زمین کو فتح کرنے آئیں گے. اور قیمتی ہی جملے ہیں سارے. دنیا کا ختم ہونا ہے, آخری وارث کو آنا ہے, لیکن قدرت کا عدل و انصاف دیکھو کہ کربلا کے بعد سے دنیا کے خاتمے تک اس نے پھر اپنا نشان نہیں بدلا. کا یہی علم مہدی لے کر آئے. ہم نشان نہیں بدلیں گے, اب ہم اپنی بات نہیں بدلتے. تو اٹھے سارے ملک اور کوئی اعلان کر دے, کوئی اعلان کر دے مہدی آئیں گے تو ہمارے ملک کا پرچم لے کر آئیں گے. ارے کسی میں طاقت سوا تمہارے کوئی یہ اعلان نہیں کر کہ مہدی عباس کا علم. جنت میں جائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے پاکستانی سپر پاور شیعہ کا خدا کا لجیو سلامت رہو. اس جوان کے لیے دعا کریں, اس کی ساری پریشانیاں دور. یہ بچے میری جیب میں ہیں اور میں رات و دن ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے دل میں جتنی خواہشیں ہیں پروردگار باب الحوائج کے سکتے ہیں. اور جس محبت اور شفقت سے آپ نے مجلس سنی, حالانکہ 24واں برس ہے, لیکن موضوع کا حق آپ نے ادا کیا, میں کہاں ادا کر پایا. اس لیے کہ آپ نے جس شان سے سنا, گواہ آپ نے علم کو بنایا. یہ علم خود ہی گواہی دے گا. اب جملہ سن لو جو کہہ رہا تھا, جہاں پہ تم نے مجھے روکا وہ جملہ رہ گیا تھا. ارے آج سارے ملک ایک دوسرے کے پرچم جلاتے رہتے ہیں. برا نہ ماننا, مہدی آ کے جب سب کے پرچم جلا دے اور اب برا نہ ماننا, جھگڑائی ختم, پرچم ایک ہی رہے گا. پرچم ایک ہی رہے گا. پرچم ایک. کیا کہنا اس علم کا کہ جب سجا تھا کربلا میں تو کیا شان تھی. چاہنے والوں نے شان میں کمی نہیں ہونے دی. انیس نے اس وقت کا عالم دیکھا, پنجائی ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. دنیا کے پرچموں سے اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو سورج سے آنکھیں ملائے ہوئے ہے اب تک. نظام شمسی کا علم ہے سورج, وہ عرش کا علم, یہ فرش کا علم. انیس نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کیا. زیادہ دیر نہیں لگی انیس کو. کا دو علم ہے, ایک عرش پہ چمکتا ہے, ایک فرش پہ چمکتا ہے.
لیکن ابھی دیکھیے انیس فیصلہ کریں گے دونوں میں بلند کون. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اس کی ضیاء تھی خاک پہ، ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہوگا. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اس کی ضیاء تھی خاک پر، اس کی عرش پر، اس کی عرش پر. اور سر ریزی علم پہ دھارتی ندی نظر، دولہا کا رخ سونے کے صحرے میں جلوہ کر. پھر دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے. کیا کہنا اس علم کا اور علمدار کا. ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک. قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک. قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. ہوتے ہیں علم آگے جب اٹھتی ہے زری، ہوتے ہیں علم آگے جب اٹھتی ہے زری. عباس علی سینہ سپر ہے، عباس علی سینہ سپر ہے. روبے شہزیجا سے تھراتے ہیں، روبے شہزیجا سے. ایک ایک چیز انیس نے دیکھی، لیکن جب علم کو سلامی ہوتی ہے اور واپس آتا ہے عزاخانے میں، کاش کہ آپ مشاہدے کے ساتھ اس عزاداری کو دیکھیں جیسے انیس نے دیکھا. جب واپسی ہوتی ہے علموں کی تو علموں پہ تھرتھری ہوتی ہے، سلامی ہوتی ہے، پنجے لچک رہے ہوتے ہیں. اور نشان جو کہ امروہے کے خصوصی ہیں، گٹکوئی والوں کے علم جب عزاخانوں میں آتے ہیں تو گھوم رہے ہوتے ہیں اور جھک جھک کے آتے ہیں. سب کے اپنی اپنی رسمیں ہیں، لیکن اس میں سب عقلی باتیں ہیں. انیس نے اس کو بھی دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے. پھر گھر کی طرف جلوس ختم ہوا، شام ہوئی تو کیا بتاتے؟ روبے شہزیجا سے تھراتے ہیں. کس کے گھر واپس آ رہے ہیں؟ حسین کے گھر. علم کس کا؟ عباس کا. جب آتے ہیں عزاخانوں میں علم تو چھپ چھپ کے علم آتے ہیں، چھپ چھپ کے علم شہ نشین کی طرف واپس آ رہے ہیں. یہ سلامی نہیں ہے، یہ عباس کے علم کی واپسی ہے. اس لیے کہ علم سلامی ہو کے آیا تھا، گیا تھا لہراتا ہوا، آیا سلامی. سلامی کیوں دی؟ اس لیے کہ عباس خود تو آئے نہیں تھے. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا. عباس خود تو آئے نہیں تھے، عباس کی جگہ علم آیا تھا. تو علم نے عباس کی نمائندگی کی اپنی زبان سے. اب آپ ہم سے پوچھو گے کہ کیا حسین علم کو جھکا کے لائے تھے؟ رونے لگو گے تم. حالانکہ خطابت کا نقطہ ہے، مسائل کا نقطہ نہیں ہے. لیکن مجھے بھی آگے جانا ہے. لیکن کیا کروں کہ اس سے اچھا نقطہ یہاں پر دے نہیں سکتا. تم یہی کہو گے کہ جھکا ہوا علم کیوں آیا؟ کیا حسین عباس کے علم کو جب خیمے میں لائے تو جھکا کے لائے، سلامی دے کے لائے؟ نہیں. جملہ تو تم نے سنا ہی نہیں. عباس تیرے مرنے سے کم جب جھکا
تو علم بھی جھکا ہوا ہے. ہاں کوئی جوان لاتا تو پھر علم لہراتا ہوا آتا. اور حسین نے علی اکبر کو علم نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ بیٹا پہلی بار عباس کا علم میں اٹھا لوں. کیا پیار ہے اس جملے میں اٹھا لوں، اس لیے کہ اب تو دنیا اٹھائے گی. میں پہلے اٹھا لوں، میں اپنے پیارے کا علم پہلے اٹھا لوں. علی اکبر، ابھی مصائب نہیں ہے، بہت دور جانا ہے. علی اکبر اگر علم تم کو دے دیا تو تم سکینہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے. جواب میں ہی دے سکتا ہوں. تمہیں بہن سے کیوں شرمندگی ہو؟ سکینہ مجھ سے پوچھے گی نا کہ چچا کہاں ہے. وہ بھی تم سے پوچھے علی اکبر کہ چچا کو کہاں چھوڑا ہے، اس لیے علم لے کے تم نہ جاؤ، تم پیچھے چلو، علم لے کے میں چلوں گا. بہن پوچھے تو مجھ سے پوچھے، بیٹی پوچھے تو مجھ سے پوچھے، میں سب کو جواب دے دوں گا. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ضروری ہیں یہ باتیں بھی بچوں کو سمجھانا. زینب مجھ سے پوچھیں گی عباس کہاں ہے، سکینہ مجھ سے پوچھے گی عباس کہاں ہے. بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں، ہیں سارے مصائب کے جملے، لیکن فضائل بنا کے سنا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین بات ہو جائے. علی اکبر چچی پوچھے گی تو تم کیا جواب دو گے؟ اور چھوٹے عباس کے بیٹے پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ پھر علم میرے پاس رہنے دو. آ گیا علم، سوال سب کے تھے اور ایک ساتھ سب کا جواب دیا. علم کو لا کے خیمے کے صحن میں لٹایا اور اس پہ پھرانا ڈال کے کہا بس یہی ہے عباس کا لاشا. پھر کسی نے نہیں پوچھا کہ چچا کیوں نہیں آئے، بھائی کیوں نہیں آیا، زوجہ نے نہیں پوچھا شوہر کیوں نہیں آیا. سب کی نظر علم نہیں اس لاشے پر تھی. علم کو عباس کا لاشا بنا دیا. واحد شہید جس کا لاشا نہیں آیا. وصیت کی تھی پیار ہو تو ایسا آپ اٹھائیں گے، جس کی غلامی میں رہا ہوں آپ اٹھائیں گے، آپ اٹھائیں گے. تو یہ نہیں کہا کہ لاشا اس لیے نہ لے جائیے کہ میں امام اور آقا سے لاشا نہیں اٹھوانا چاہتا. عجیب جملہ کہہ دیا کہ وصیت پھر واجب ہو جاتی ہے کہ پوری کی جائے. کا جنازہ نہ لے جائیے گا اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا. عباس اب یہ چہرہ سکینہ کو نہیں دکھا سکتا. یہ ہے عباس کی وفائیں، اس لیے آج یہ علم اٹھ رہا ہے. پڑھا کہاں آپ نے جو آپ علم پہ تنقید کرنے لگے؟ آپ کو پتا کیا جو بیان کر رہے ہیں سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو اس کے پھرینے پہ یہی سب لکھا ہے. علم نکلنا بند ہو جائیں گے تو عباس کی وفا پہ حرف آ جائے گا. وفا کیسے سکھاؤ گے؟ یہی تو شکایتیں ہیں. ملک کے لوگ ملک کے وفادار نہیں، بھائی بھائی سے وفادار نہیں، بیٹا باپ سے وفادار نہیں، وہ ذرا قوم سے وفادار نہیں، رعایا بادشاہ سے وفادار نہیں، حاکم رعایا سے وفادار نہیں. وفا آئے کہاں سے؟ جو وفا کا سمبل ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہو. اس دن کے لیے حسین اٹھا کر لائے تھے. اس کی ہوا میں وفا ہے. ہوا لے کے تو دیکھو کمبا. اے دنیا کے بے وفا غدار انسانوں، ایک بار پھریرے کے پاس سے گزر تو جاؤ.
کر کے تو دیکھو، اس میں شفا ہے، اس میں وفا ہے، شفا بھی ہے، وفا بھی ہے، عصمت بھی ہے۔ ارے یہی تنہا بتا رہا ہے کہ توحید کیا ہے، یہی تنہا بتا رہا ہے عدل کیا ہے، یہی تنہا بتا رہا ہے نبوت کیا ہے، یہی تنہا بتا رہا ہے امامت کیا ہے، اور ہل ہل کے بتاتا ہے چلو قیامت کیا ہے۔ یہ تنہا بتا رہا ہے نماز کیا ہے۔ آواز سنی نا، اللہ اکبر، سن لی نا آواز؟ مؤذن نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ اذان میں رکھا گیا تھا کہ جو مؤذن اذان دے، میسج فلم دیکھ لی نا آپ لوگوں نے جیو پہ، بلال کو اذان دیتے اس میں دکھایا گیا، کچھ یاد آیا؟ مؤذن کے لیے واجب رکھا گیا تھا جب وہ اذان دے تو یوں کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے مؤذن وہاں چیخ رہا ہے، عباس کا علم کہہ رہا، آؤ نماز۔ دم کیوں نکل گیا سب کا؟ کیوں دم نکلا ہوا؟ بہت چیخ رہا ہے، آؤ اذان ہو گئی۔ اس نے اشارہ کیا، آؤ 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 نماز پڑھنے آؤ۔ عباس کا علم روزہ ہے، ہاں عباس کا علم حج ہے۔ ہر ایک نہیں پہنچ سکتا پھرنے کے لیے، علم کہتا آؤ پریکٹس تو کرو، آؤ آؤ آؤ۔ علم عباس کا حج ہے، عباس کا علم زکات۔ زکات کیسے دی جاتی ہے؟ ارے 14 صدیاں گزر گئی، عباس کا علم زکات دیے جا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ اچھا آپ سمجھ لو، عباس کا علم خمس، یا عباس رزق دے دو، یہ لو۔ ہاتھ کھلا ہوا ہے، اور محاورہ یہ ہے سخی وہ ہے، سخی وہ ہے جس کا ہاتھ کبھی بند نہ ہو۔ سخی وہ ہے، مٹھی بند ہو گئی تو بخیل ہے۔ کبھی علم کی مٹھی بند ہوتے دیکھی؟ زکات، خمس، جہاد، جہاد کر کے دیکھو، یا میرے باپ کا نام لینا پڑے گا یا میرا، ورنہ بھاگتے ہی رہو گے۔ نہیں انل منکر، بری باتوں سے روکنے والا۔ عباس کا علم امر بالمعروف، اچھی باتوں کی دعوت دینے والا۔ عباس کا علم تولا، عباس کا علم تولا۔ دل کو سکون ملتا ہے، نجات ملتی ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے، حلالی ہو تو جھوم اٹھتا ہے، ضرور مستی میں حرامی ہو تو کلیجہ کباب ہوتا ہے۔
عباس کا عالم یوں بتا رہا ہے، دیکھا تم نے 5 ہیں اصول دین، دیکھا تم نے 10 ہے فروع دین، ادھر سے دیکھو تو وہی 5، ادھر سے دیکھو تو فروع ادھر سے بھی دیکھو، فروع ادھر سے بھی دیکھو تو 10 ہو گئے۔ اصول بھی بتا دیے اس علم میں، اصول بتا دیے اس علم میں، میدان جنگ کے اصول سکھائے، جہاد کے آداب بتائے۔ بغیر علم کے بھی کہیں جہاد ہوتا ہے؟ کرتے رہو، فلسطین میں کرتے رہو، کشمیر میں کرتے رہو، عراق میں کرتے رہو، ساری زندگی کرتے رہو، جہاد کا نتیجہ 0۔ علم کہاں ہے؟ جس جہادی کے پاس علم ہے، کہاں ہے علم؟ بغیر علم کے دین کامل نہیں۔ کہیں دین کی کشتی چل بھی سکتی ہے، دین کی کشتی چل سکتی ہے، تشبیہ دے دی نا، سفینہ ہے، تو جب سفینہ کہہ دیا، دین تو ایک کشتی ہے، ایک سفینہ ہے۔ سفینہ کشتی 2 چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتی، یاد رکھیے گا۔ 2 چیزوں سے کشتی چلے گی، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک بادبان ہے، دوسرے پتوار ہیں۔ عباس نے اپنے عالم کو بادبان بنایا، ہاتھوں کو پتوار بنایا۔ تو چلی ہے یہ کشتی، عباس کے سہارے چلے، بادبان عباس کا عالم اور پتوار عباس کے دونوں باپ۔